ہیں وزیر مملکت شہریار آفریدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دوسری جانب شوکت یوسفزئی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کا کیا کام ہو سکتا ہے کہ بندوق لے کے جائے اور وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا ہو جائے کہ جی چھکونے مر لے۔ پہلی بات تو ہے کہ ہم سارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہمیں تو کوئی حق نہیں دیتا کہ ہم جا کے خود، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر کئی بات ہو تو ہم پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، آپ میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے فوج کو للکاریں اور فوج پہ حملے کریں اور پوری دنیا میں آپ یہ تماشا دکھائیں کہ جی دیکھیں فوج کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور فوج ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اسی لیے دوسری بات یہ کہ بلاول بیچارہ وہ بھی کبھی کبھی بول لیتا ہے اور اس کو بھی اپنے باپ کی وہ ستاتی ہے، دوسری طرح مریم کو کہ جی اس کا تو باپ جیل میں ہے کرپشن میں، دوسرے کا جانے والا ہے، تو ان کو یہ چیزیں ستاتی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بلاول کو اگر لوگوں کی اتنی فکر ہے تو HIV ایڈس سے کتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ جو بلدیہ ٹاؤن میں 200 لوگ مرے تھے، کبھی پوچھا ہے اس نے کہ یہ لوگ کیسے مر رہے ہیں؟ یہ جو تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں، کبھی اس شخص نے کبھی گوارا کیا کہ تھر میں چلا جائے؟ پوچھے یہاں اس کو یہاں کی فکر پڑی ہے خیبر پختونخوا کی، یار اپنا سندھ سنبھالو، اپنا پنجاب سنبھالو۔ کراچی کا جو برا حال ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کی حکومت مسلسل چلی آ رہی ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے ہسپتال ویران ہو رہے ہیں، وہ دوبارہ وفاقی حکومت کے جو ہسپتال ان کو دیے تھے واپس ٹیک اوور کرنے پڑ رہے ہیں، تو آپ تو نہ اپنے ہسپتال چلا سکیں۔ آئے روز بوٹی مافیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ ان کے جو ہے نا ایگزامینیشن ہال بک رہے ہیں، تو اپنا سندھ تو آپ ٹھیک کر نہیں سکتے ہو، اور آپ آتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں باتیں کرتے ہیں، یہاں بڑی مشکل سے امن ہے، یہاں تھالی میں نہیں ملا ہے یہ امن، اس پہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پہ جو صرف اس وقت جو ہے نا پختونوں کے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پختونوں کے ساتھ مشکلات میں رہے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پختونوں نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں۔ ملیکن ڈویژن کے اندر آپ دیکھیں، فاٹا کے اندر دیکھیں، بلوچستان کے اندر دیکھیں، یہ چیز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کو شکست بھی دی ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ ابھی تک تمام تر سیکورٹی، تمام تر وسائل کے باوجود وہ اپنے آپ کو سیکور نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اتنی مشکلات کہ چاروں طرف سے اگر آپ دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، جو سازشیں ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، ان کو تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، اس کے باوجود یہ فوج تھی جنہوں نے اس کو دہشت گردی کو شکست دی۔ آج امن ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ جو پختون پنجابی اور اس چیزوں کو جو سامنے لے کر آئے، یہ تباہی ہے، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے، بہت ساری اس میں قومیں ہیں، لیکن جو مین قوم ہے وہ پاکستانی ہے۔ اور ہم کبھی دیکھو اس میں پاکستان میں تو سندھو دیش کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، پختونستان کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں، کوئی کہتا ہے جی کراچی کو الگ کرو، یہ منی پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا، پاکستان ایک ہی رہے گا، اور انشاءاللہ وہ اس لیے رہے گا کہ ایک تو اللہ نے ان کو ایک پروفیشنل فوج دی ہے، دوسرا ایٹمی ملک ہے، تیسرا اسلامی جو جذبہ ہے پاکستانی قوم کے اندر، ان کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ تعالی جو چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ راہ ہے، چاہے وہ کھاد ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ یہ اپنے مضمون مقاصد میں ناکام رہیں گے۔ انشاءاللہ پوری قوم ایک ہے، چند لوگ چند عناصر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پوری قوم جو ہے وہ اس طرح فوج کے خلاف کھڑی ہے، پوری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی، اور جتنے فوج قربانیاں دے رہی ہیں اتنے عوام بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہم اب سب کچھ جانتے ہیں، تو آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ جو چند لوگ ہیں کہ جی پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے ہم سارے پختون ہیں، یہ کہتے ہیں پختونوں کی لیڈرشپ نہیں ہے، تو یہ جو ہم ووٹ لے کر آئے یہ کہاں سے آئے؟ ہمیں کوئی سندھ سے لوگوں نے منتخب کیا ہے؟ ہمیں انہی پختونوں نے منتخب کیا ہے۔ تو یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے اندر جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں انہی کے پاس جاتے ہیں لوگ، تو یہ جو ہم نے ان کو چانس دیا، ہم نے سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے اسمبلی کے اندر اور یہ مین سٹریم میں آئیں گے، اپنی بات کریں گے، حل ان کے پاس نہیں ہے، حل حکومت دے رہی ہے، جو 100 بلین روپے ہر سال دینے کا فیصلہ ہوا ہے
وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ سفر ہوئے ہیں، ان کی مشکلات کم کی جائے، ان کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، وہاں پہ دوبارہ یونیورسٹیاں بنے، کالجز بنے، انفراسٹرکچر بنے. تو یہ تو تب ہوگا جب ہم سب مل کر کام کریں گے. اگر ہم دوبارہ وہاں پہ خونریزی کریں گے، اگر ہم دوبارہ وہاں پہ دہشت گردی مسلط کریں گے، تو یہ بیچارے تو پھر سفر ہوں گے، تو ان کی تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. اس لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگ آ کے وہاں دوبارہ دہشت گردی شروع کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری حکومت جو ہے وہ اس پہ کھڑی ہے کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا، جو بھی قانون کے ساتھ کھیلے گا، جو بھی قانون توڑے گا، اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. اس کے بعد کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو قانون توڑے گا وہ بھگتے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اتنی اجازت دیں کہ وہ کل فوج پہ بھی اٹیک کرنا شروع کر دے. تو یہ میری گزارش تھی آپ سے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط رہے، پاکستان خوشحال رہے، پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو. تو یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے. کیونکہ آج جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں، ہم ڈالر کے ریٹ اوپر دیکھ رہے ہیں، آج جو جتنی مشکلات ہیں، یہ وہ تمام جو 15-20 سال جو دہشت گردی سے ہم لڑے ہیں، دہشت گردی سے گزرے ہیں، وہ مشکلات آج تک چلی آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ان مشکلات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہے یا کوئی بھی اس میں انٹرفیئرنس کرنا چاہے پاکستان کی، اس کو انشاءاللہ تعالی آڑے ہاتھوں لیں گے اور سختی سے نمٹیں گے. یہ بتائیں کہ آپریشن کے دوران جو چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا، اس میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، اور آپریشن کہاں پہ جاری ہے شمالی وزیرستان میں؟ دیکھیں ایک ہی ایریا ہے جو بارڈر کے پاس لگا ہوا ہے، جو ابھی اس کا ایگزیکٹ نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک ہی ایریا ہے جس کو ہاف کلیئر ہو گیا ہے اور ہاف کے لیے آپریشن جو بالکل افغان بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی فینسنگ ہو اور وہاں اس علاقے کو بھی سیکور کیا جائے، کیونکہ یہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ سردیاں تھیں اور سردیوں میں آپریشن ناممکن تھا وہاں پہ، اس لیے وہ چھوڑ دیا گیا تھا. باقی پورے ایریا کو کلیئر کر دیا گیا تھا. تو یہ جو اسپیسیفک جو اس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ بھی بدقسمتی سے وہاں بھی آپریشن ہی ہو رہا ہے اور وہ حساس علاقہ ہے. تو اس حساس علاقے میں ویسے بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ مسلح ہو کر جاتے ہیں، آپ جس انداز سے جاتے ہیں، پھر جو فوج قربانی دے رہی ہے وہاں پہ آپ کے لیے امن لانے کے لیے، آپ اسی فوج کو للکار رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ کسی بھی فوج کے چیک پوسٹ پہ جائیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کریں، آپ نہ رکیں. آپ کچھ بھی ہوں، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ فوج کے اس کو توڑ کے جائیں. پھر فوج کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ ہے آپ کی اور اس پوسٹ کو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. تو جب آپ فوج سے چیک پوسٹ لے لیں تو پھر وہ کیا رہ جائے گی، اس کی کیا اسٹرینتھ رہ جائے گی، کیا اس کی قوت رہ جائے گی. یہ بتائیے کہ یہ مختلف حلقوں سے اور چینل سے باتیں آ رہی ہیں کہ محسن داوڑ اور جو علی وزیر ہیں ان کے پیچھے مختلف قوتیں ہیں، راکا نام ہے، افغانستان کی بات آ رہی ہے. جیسے تو کیا صوبائی حکومت ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن کی ہوگی، آپ کی انویسٹیگیشن کیا کرتی ہے؟ دیکھیں جو ابھی تک ان کے بارے میں جو سرکاری طور پہ جو چیزیں آئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور وہ چیزیں ابھی چونکہ ظاہر ہے بڑے اہم ہاتھوں میں ہیں وہ چیزیں، اس پہ میں یہاں بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ سارے ثبوت ہیں کہ ان کو کس طرح پیسے آتے ہیں، یہ کون سا ایجنڈا ان کا ہے. استعمال یہ بیچارے پشتونوں کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایندھن بنانا چاہتے ہیں، جو معصوم ہیں، جو بیچارے پہلے سے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، جو پہلے سے بڑی تکلیفیں دیکھ چکے ہیں، دوبارہ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اب کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہیں اور اب اسٹیٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ایسے لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا اس کے بعد. شوکت سے آپ نے کہا کہ یہ علاقہ حساس ہے، یا اس حساس علاقے میں ہماری کوئی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، صرف گاؤں ہیں، یا یہاں پہ ٹیررسٹ القاعدہ کی ہائیڈ آؤٹس ہیں؟ کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حساس علاقہ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جب فوج جس ایریا کو کارڈن آف کرتی ہے آپریشن کے دوران، نہیں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں جس علاقے کی بات جہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جو ایریا ہے اس سے پہلے وہاں فائرنگ ہوئی تھی کانوائی پہ.
جب فائرنگ ہوتی ہے نا تو وہ ایریا حساس ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں خواہ. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پشاور سے جا کے فائرنگ کر کے واپس پشاور آ جائیں. اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے, اس ایریا میں سرچ آپریشن ہوتا ہے, اس ایریا سے لوگ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایریا حساس ڈکلیئر ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جانا ہے وہاں پہ, تو ایسا کسی کو اجازت ملتی نہیں ہے. مطلب اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں, آپ کچھ بھی ہوں, ہم نے دیکھا ہے ہم اسلام آباد جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں کہ جی یہ راستہ بند ہے تو میرے خیال سے پھر راستہ ہم ٹرن کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ میرے لیے راستہ کھولیں. یہ ملک ہے آپ کا, آپ کے ادارے ہیں, آپ کے ادارے ہیں, اور فوج کوئی باہر سے نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. آپ ان سے کہیں جی وزیرستان سے نکل جائیں. لیکن منسٹر صاحب یہ یاد رکھیں کہ حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ انٹائر پاکستان ایون غیر ملکیوں کے لیے بھی وہ جا سکتے ہیں انلیس 10 کلومیٹر بارڈر جو ایریا ہے اس کے بعد اس کو این او سی کی ضرورت ہوگی, ادروائز یہ لوگ جا سکتے ہیں. تو پھر جب آپ غیر ملکیوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ٹورزم کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, لوگ آئیں ان علاقوں کو ایکسپلور کریں, پھر یہاں پہ دیکھیں یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی کہ دہشت گردی ختم ہو گئی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ نہیں, وہ تو ظاہر ہے جب غیر ملکی آئیں گے ان کو تو سیکورٹی دی جائے گی نا. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کا ایریا تباہ برباد ہو جائے جس طرح پہلے ہوا ہے, تو وہ تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. اگر آپ میڈیا اس میں اچھا رول پلے کر لے تو میرے خیال سے اچھی بات ہے. جو دہشت گردی ہے وہ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا پیرس کے اندر کیا ہوا, اور نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا, مسجد محفوظ نہیں رہی. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیوزی لینڈ نہ جائے. دیکھیں دہشت گردی, ہم تو وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی سے صاف کر دیا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑے سیکیور سمجھتے ہیں, وہاں دہشت گردی ہو جاتی ہے. تو یہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% دہشت گردی ختم ہے. ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ ایریا رکھا ہوا تھا کیونکہ وہاں سردیاں تھیں, سردیوں میں برف باری ہوتی ہے, اس ایریا میں آپریشن نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے جس ایریا کی طرف راستہ جاتا ہے آپریشن کا وہ پورے راستہ کارڈن آف کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو وہاں پہ اب ظاہر جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم جیسے لوگ نہیں بتا سکتے آپ کو, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ آپریشن جو کرتا ہے وہ اس کے ایک اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. یہ ایک مشکل مرحلہ تھا پاکستان کے لیے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں اور امن لائیں, یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. گرفتاری میں قانون اور آئین کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا, اور دوسرا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر پر ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں گے. اس پر کیا کہیں گے؟ ایک محسوس پارٹی پی ٹی ایم کے لیے پارٹی کی اتنی نرمی کی. دیکھو بلاول بھٹو کو کوئی قانون تو سکھا لے پہلے. اب میں کیا بتاؤں اس کو, اب اس کو سیاست سکھائیں یا قانون سکھائیں, کیا سکھائیں اس کو؟ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے فوج پہ اٹیک کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں, اس اٹیک میں 4-5 بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو جو لوگ مرے ان کو کیا جواب دینا ہے آپ نے؟ وہ کس کھاتے میں مرے؟ انہوں نے اکسایا ہے نا. تو اب تو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہر ایک کو پروٹیکشن آرڈر پہ جاری بلائیں اور اسمبلی میں بٹھائیں. تو میرے خیال سے اب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ حکومت کے پاس اتنے کافی ثبوت بھی ہیں, ہم محسن یا علی وزیر کو سائڈ کر کے پی ٹی ایم کی جو بات ہو رہی ہے, کیا ایسا پروپوزل ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس آرگنائزیشن کو بین کیا جائے؟ دیکھیں پی ٹی ایم کا تو بات ہی نہیں ہے نہ یہ پی ٹی ایم کا جلوس تھا, نہ یہ پی ٹی ایم کا وہ تھا. پی ٹی ایم کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر پی ٹی ایم والے سیاست کرنا چاہیں تو کریں, پاکستان میں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پختونوں کا نام استعمال کر کے اس مقام تک باتوں کو لا رہے ہیں. آہستہ آہستہ کھل کر ان کے عزائم سامنے آ رہے ہیں. مطلب آپ بات کرتے ہیں پختونوں کی, تو کیا یہ صوبے میں پختون لیڈرشپ نہیں ہے؟ کیا فاٹا مرج نہیں ہوا ہے اس صوبے کے اندر؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف 90+ ووٹ لے کر آئے اسمبلی میں اور دوسری طرف 2 بندے ہیں, تو وہ زیادہ پختونوں کی نمائندگی کریں گے یا 90+ کریں گے؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پختونوں کی آپ بات کریں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, یا پختون سفر ہوئے, مشکلات ہوئی, گھر بار تباہ ہوئے, بچے مرے, اس سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن آگے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ان کو آباد نہیں کرنا ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں کرنی ہے, ان کو اسپتال نہیں دینا ہے. تو
دیکھیں میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے لوگ دیکھیں عام لوگ تو معصوم ہوتے ہیں نا. میں آپ کو سمپل سی بتاؤں, یہ بلاول بار بار کر رہا ہے, روٹی کپڑا مکان کب سے آپ اس پہ ووٹ لے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا پیپلز پارٹی نے کب روٹی کپڑا مکان دیا ہے؟ 70 سے یہ نعرہ ہم سن رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس پہ بین لگا دیں. لیڈرشپ پہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ایک پارٹی بنا لی, لیڈرشپ, اب عام آدمی تو پیچھے چل رہا ہے کہ جی پشتونوں کی بات ہو رہی ہے, چلو پشتونوں کا ساتھ دیں. لیکن پشتونوں کے لیے حل کیا ہے؟ کیا صرف اسی لیے پشتون رہ گئے ہیں کہ جی بندوق اٹھائیں اور مریں اور لڑیں بس؟ کوئی پشتون آگے نہیں جانا چاہتا؟ کیا اس کے لیے ان کے بچوں کے لیے فیوچر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے لیے ہسپتال, کالج, یونیورسٹی؟ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اب بیٹھ کے وہاں کہتے ہیں جی ابھی تک یونیورسٹی نہیں بنی, تو یار یہ یونیورسٹی کوئی اتنی معمولی چیز ہے کہ آج اعلان کر دیا کل بن کے سامنے آ گئی. اس کا طریقہ ہوتا ہے. اب 54 ارب روپے پرسوں ہم نے اس کی منظوری دی ہے, 54 ارب صرف کے پی اس کیبنٹ میں فاٹا کے لیے. تو یہ پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کس جگہ پہ یونیورسٹی بنانی ہے, کہاں سڑک بنانی ہے, کہاں. ایک دم تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ تو اگین پھر نیب کا کیس بنے گا. تو یہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس لیے ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ یہ الیکشن جلدی ہو جائے, ان کے لوگ آئے, ان کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, یہ پرائرٹائز کرے کہ کہاں لگنا ہے, کیا لگنا ہے. تو دیکھیں یہ 2 بڑے مشکل مرحلے تھے خیبر پختونخوا میں کہ آپ نے عدالتی نظام وہاں ایکسٹینڈ کرنا ہے اور پولیس کو وہاں بھیجنا ہے. یہ دونوں بڑے مشکل مرحلے تھے, دونوں اللہ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہو گئے. گورے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹر تھا اس کو رہا کر دیا گیا ہے, اور اس لیے رہا کر دیا گیا ہے کہ وہ رپورٹر نکلا. چونکہ اس وقت اس کے پاس نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کوئی تھا, جلوس میں شامل تھا, اور جلوس میں جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو پھر یہ نہیں رہاش ہو راتلم ماتا اطلاع ملاو شو چاغا صرف پدی وجہ چی دلتا آئیز تصدیق ہو شو چاہو آغا خود چونکہ آغا نعرہ بازے کی شامل ہو داد آغی الفاظ دی چیز بالکل نعرے وحالے اس دا خود تاوستا پتہ ہے چیز زمانگ رپورٹران باہر آغا جو رپورٹر ہمارے ہوتے ہیں باہر نمائندے ہوتے ہیں وہ دکانداری بھی کرتے ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن اگر وہ چونکہ نکلا ہے رپورٹر نکلا ہے اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا. شوکت صاحب یہ بتائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم جو پختون جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ بلوچستان ہے کہ ہم پختونوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, آیا وہ ٹی ٹی پی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں کیا اس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو 2 ایم این ایز ہیں تو وفاقی گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہ لے یا ان کی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو صوبائی حکومت اس واقعے پر انکوائری کمیٹی یا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون ہے پاکستان کا وہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے وہاں پہ, اور اسی کے مطابق کارروائی سٹارٹ ہو چکی ہے. جو بھی ہوگا ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ علی وزیر کو آلریڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, 8 دن کا ریمانڈ ان کو مل چکا ہے, اور سیم قانون ہے, مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ نیا قانون وہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگا, اسی قانون کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن جو پارلیمنٹ کی بات ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے اور آپ جو مرضی ہے چاہیں آپ کریں. آپ اپنی بات پارلیمنٹ میں آ کے کر سکتے ہیں. آپ کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ ان کی بات پارلیمنٹ میں آ کر کریں, آپ ڈیمانڈ کریں, آپ کے پاس میڈیا ہے. آپ اگر دیکھیں نا ایک جو کہاں سے کہاں پہ پشتونوں کو جوڑا جا رہا ہے, جو اس پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں اس کو فوج کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو یہ تو ایک مطلب ایک مسلسل کردار کشی ہو رہی ہے نا فوج کی, کہ جو جس بچی کے ساتھ واقعہ وہ تو سارے پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے, اس میں پشتون پنجابی تو نہیں ہے. کیا پنجابی بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا, میں نے آپ سے کہا بڑی تاریخیں چلی, سندھو دیش, پھر اس کے بعد پختونستان, پھر وہ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ عوام نے ان کو پذیرائی نہیں دی. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کو سمجھ آ جائے گی, جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلح لوگوں نے حملہ کیا, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلح لوگ آئے ہیں اور جس کو اس پر حملہ کیا ہے, ان لوگوں سے ہتھیار کتنا برآمد ہوئے ہیں, گرنیڈ, راشن وغیرہ, اور کتنے لوگ اس میں مرے ہیں, ایگزیکٹ فگر کیا ہے, اور صوبائی حکومت اتنی دیر سے کیوں آ گئی؟ کیونکہ فاٹا تو ابھی صوبائی حکومت کا حصہ ہے.
تو وہاں پہ آپ لوگ اتنے دیر سے کیوں آئے کہ کلیئرفیکیشن آج ہی کرنا پڑا؟ نہیں میں تو تین دن سے میں لگا ہوا ہوں. اگر آپ کو یاد ہے, اگر نہیں ہے تو میرے پاس اس میں آپ کو بتا دوں. نہیں میں نے نہیں وہ تو بیان اور وہ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس پہ آلریڈی کارروائی ہو رہی تھی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ جب آپریشن ہو رہا ہو نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو میڈیا پہ نہیں لا سکتے آپ. تو ہم تو اس سے چاہتے تھے, لیکن آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف فوج اکیلی کھڑی ہے وہاں پہ. یہ علاقہ جو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوا ہے, یہ تو کلیئر کر دیا گیا ہے, سیکورٹی فورسز نے نوٹیفیکیشن کیا ہے, تو پھر یہ آپریشن کب جاری ہوا؟ نہیں آپریشن تو دیکھیں جو ایک ایریا ہے وہ رہ چکا تھا, وہ تو پہلے سے پتہ تھا لوگوں جہاں پہ, اب میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لینا چاہتا, جو کمانڈر وہاں پہ ہے ان کا جو ایریا تھا وہ اس لیے رکھا گیا تھا, میں نے آپ سے کہا کہ وہاں ایکسس نہیں ہو رہا تھا, وہاں پہ برف باری ہوتی ہے, سردیوں میں نہیں ہو رہا تھا, اس کے لیے ٹائم پہلے سے ہی فکس تھا. جب ہم وزیرستان گئے تھے آج سے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے, تو اس میں بھی باقاعدہ بریفنگ ملی تھی ہمیں کہ یہ ایک ایریا رہ گیا جو بالکل افغان بارڈر کے ساتھ ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپریل کے بعد کلیئر کریں گے. تو وہاں تو جی بولیں وہ عارف ہے. جو لوگ اس واقعے میں کوئی لگے ہیں جہاں بحق ہو گئے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب شہری تھے وہاں کے رہائشی تھے, تو ایک تو ان کی ذرا تعداد بتائیے, ایک صوبائی حکومت کی کچھ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ. میں ابھی بھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ, اور بالکل ان کے کمپنسیشن کا بھی ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے. میں خود ابھی جا رہا ہوں اسپتال, اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ان کے لیے جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وہ میں ان کی عیادت کرنا بھی جا رہا ہوں. آپ پریس وہ میں آپ کے ساتھ الگ ابھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کو پریس کانفرنس کے بات کر رہا ہوں. چلے یہ پریس کانفرنس تو کمپلیٹ ہو گئی نا, بہت شکریہ. چلو اب میں الگ آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. پشاور میں شوکت یوسفزئی پریس کانفرنس کر رہے تھے.